الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے کپڑوں پہ اونٹنی کے پیشاب کے یا گائے کے پیشاب کے یا بکری کے پیشاب کے چھینٹے پڑ جائیں تو کیا وہ انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ان کا پیشاب پلید نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری، مسلم، ابو داؤد کی احادیث کے مطابق ان لوگوں کو جن کا تعلق اورینا اور اکل قبیلے سے تھا اور انہیں مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی تھی، حکم دیا تھا کہ وہ اونٹنوں کا پیشاب پئیں اور دودھ پئیں۔ اگر یہ پیشاب پلید ہوتا تو آپ کبھی بھی انہیں یہ پینے کا حکم نہ دیتے۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور کئی ایک صحابہ کرام نے اونٹنیوں پہ بیٹھ کے بیت اللہ کا طواف کیا، جب آپ اونٹنی کو بیت اللہ میں داخل کریں گے، کعبہ کے ارد گرد طواف والی جگہ پہ لے کر جائیں گے تو یہ خطرہ موجود رہے گا کہ یہ پیشاب کر سکتی ہے۔ تو اگر ان کا پیشاب پلید ہوتا تو آپ کبھی بھی اونٹنی وہاں لے کر نہ جاتے۔ تو ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پلید نہیں ہے، اور اگر اس کے چھینٹیں کبھی کپڑوں پہ پڑ جائیں تو نماز ہو جائے گی، اگرچہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھی جائے۔ جیسا کہ ہمارے کپڑوں پہ اگر کوئی چیز لگ جائے، مثال کے طور پہ سالن لگ جائے، دودھ لگ جائے، مٹی کیچڑ وغیرہ لگ جائے تو ہم یہ چاہیں گے کہ نماز سے پہلے کپڑے تبدیل کر لیں، لیکن اگر دودھ لگے کپڑوں میں ہم نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ اگر کیچڑ لگے کپڑوں پہ نماز پڑھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ ایسے ہی وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے چھینٹے اگر کبھی کپڑوں پہ پڑ جائیں تو نماز ہو جاتی ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، البتہ اونٹنیوں کے باڑے میں آپ نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، اور علماء کرام نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اونٹوں میں کچھ شیطانی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے شریعت نے ان کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ واللہ تعالی اعلم۔